अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान ने अल्टीमेटम दिया है, उनके खिलाफ FIR हुकूमत ने दर्ज करवाई एक ऐसे जुर्म के अंदर जो शायद दुनिया में कोई तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन बहरहाल ये अल्टीमेटम अब हुकूमत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो क्या अल्टीमेटम है, इस पर हम बात करते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मैं इमरान खान को गिरफ्तार करूंगा, मैं शेख रशीद को गिरफ्तार करूंगा। FIR जो दर्ज हुई है उसके अंदर इमरान खान मुलव्विस हैं, शेख रशीद मुलव्विस हैं। PTI की लीडरशिप ने नाउज़ुबिल्लाह मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते के अंदर नारे लगवाए। अस्तग़फिरुल्लाह, मैं ये सोच भी नहीं सकता, मैं बार बार इस पर माफ़ी का तलबगार भी हूँ, मैं तौबा भी कर रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी। आप भी बार बार जब ये किस्सा है तो तौबा ज़रूर करें। इस पर बड़ी पकड़ है दुनिया में भी आखिरत में भी, लेकिन चूँकि इसको डिस्कस करना है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स को डिस्कस करना है, फैक्ट्स को डिस्कस करना है, इसे डिस्कस करना है, लेकिन साथ साथ इस पर तौबा भी करनी है। इस मामले को फैलाना नहीं है, इस मामले को जो है वो तौबा के अलावा, माफ़ी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा और अहम मामला, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाएगा। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे। उनके खिलाफ जो मुकदमात हुए थे, हुकूमत कहती है कि सब के सब मुकदमात नाइंसाफ़ी की बुनियाद पे थे, वो झूठे मुकदमात थे, उन्हें गलत सज़ा दी गई, उनकी सज़ा वापस होगी, वो बाइज़्ज़त बरी होंगे। इसमें कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच है इस हुकूमत की। एक बात तो तय है कि माजी में कभी ऐसा NRO किसी भी फौजी आमिर ने, किसी भी हुकूमत ने किसी भी तरह वो NRO नहीं दिया जो इस हुकूमत ने अपने आप को NRO दे दिया है। वो जो तहकीकात हो रही थी, तफ्तीश हो रही थी, जो ऑफिसर्स कर रहे थे, उन सबको या तो मुल्क बदर कर दिया, या तो शहर बदर कर दिया, या तो उनको उन ओहदों से हटा दिया और छुट्टियों पर भेज दिया। वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स गुम होना शुरू हो गए। आपको याद है कि मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर मुसलसल रिकॉर्ड्स चलते रहे हैं, मुख्तलिफ तहकीकाती मामला जो है रुकते रहे हैं कि फलानी जगह का भी रिकॉर्ड जल गया, यहाँ भी जल गया, ये भी जल गया, ये भी जल गया, ये सिंध में भी होता रहा, रिकॉर्ड चलते रहे। अब वो जो ऑफिसर्स जिन लोगों ने काम शुरू किया था, तहकीक करना शुरू किया था, उनको हटा दिया, रिकॉर्ड्स गुम हो रहे हैं, रिकॉर्ड्स चेंज हो रहे हैं। तो जो केसेस हैं उनको हल्का किया जा रहा है ताकि अदालतों के अंदर, वैसे अदालतों को तो आपको पता ही है, एहतराम करना चाहिए अदालतों का, लेकिन बहरहाल जो फैसले आते हैं उसके ऊपर तनकीद हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट से जिस तरह शरीफों को रिलीफ मिल रहा है, वो अपनी जगह पर एक मिसाल है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो NRO की बात हो रही है वो ये है कि मुल्जिमान जो कि 60% जमानतों के ऊपर कैबिनेट के अंदर हैं, उनको खुद ही ECL से निकाल दिया गया। 300 से ज़्यादा ऐसे लोगों को निकाला गया। ये अपने आप को खुद NRO देने वाली बात है। मुकदमात को हल्का करो, सबूत मिटा दो, ECL से निकालो और जाके फिर बाहर जाके चीज़ें देखो। तो ये तारीख रकम हो रही है, हो गई है। अब नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान वापसी, नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी हो गया, 10 साल का पाकिस्तानी नॉर्मल पासपोर्ट है। कहा जा रहा है कि ये आंखें लोगों की नज़रें थीं, आंखों में धूल डालकर बाद में उनको बाकायदा तौर पर रेड पासपोर्ट जारी किया जाएगा, जो कि चंद रोज़ के अंदर हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब को सज़ा गलत दी गई, अदालतों ने उनको सज़ा गलत दी, अदालतें अब वो सज़ा तब्दील करेंगी। उन्हें सज़ा मुअत्तल करने के बाद पाकिस्तान बाइज़्ज़त बरी करवा के लाया जाएगा और उसके बाद फिर वो यहाँ सियासत करेंगे और कैंपेन चलाएंगे और आइंदा इंतखाबात की जो टॉप कैंपेन है वो नवाज शरीफ साहब लगाएंगे। ये अब तीसरी मनसूबाबंदी इस हुकूमत की आ रही है। अब ये सारी चीज़ों के अंदर जो दूसरी तरफ चीज़ों को टिल्ड किया जा रहा है वो बहुत ही हैरान कुन है। एक ऐसा मुकदमा कायम किया गया रात को, उसके बाद अब कहा गया कि इस्लामाबाद के अंदर भी है और फिर 50-60 से ज़्यादा और लोग हैं जिन्होंने दरख्वास्तें दी हैं कि इमरान खान ने मीटिंग करके अपने रहनुमाओं के साथ बैठकर मदीना मुनव्वरा के अंदर प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद चोर चोर के नारे लगवाए, चोर चोर के नारे लगे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर और उनके वफूद के मेंबरान जो मेंबर्स थे उनके ऊपर। ये सारी मनसूबाबंदी की गई, फिर इसको सोशल मीडिया के ऊपर इसका प्रोपेगेंडा किया गया और ये तौहीन हुई है और ये बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुई है। वहाँ UK से लोगों को बुलाया गया जो इसकी मनसूबाबंदी कर रहे थे और ये सारे हरम के अंदर मौजूद होकर उन्होंने नारे लगाए, वीडियोस बनाई और वीडियोस सोशल मीडिया पर डाली और ये सारा कुछ किया। उसमें गिरफ्तारी भी हुई है और गिरफ्तारियों के बारे में कहा जा रहा है।
اب میں ایک چھوٹے سے پوائنٹ مسلسل کہہ رہا ہوں، کل رات سے کہہ رہا ہوں، پول پر بھی کہہ رہا ہوں اور میڈیا ہاؤسز پہ بھی اور اپنے اسپیسز کے اندر بھی جو لوگوں نے بات کی ہے کہ ایک ایسا شخص، چھوٹی سی بات ہے، بہت مختصر سی بات سمجھنے کی، وہ لاجک اور فیکٹس کی بات ہے، وہ اس کے اندر کوئی ابہام والی بات نہیں ہے کہ ایسا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نعوذ باللہ جو کرنے والے تھے ان کو نہ صرف سمجھایا، ساری دنیا کو سمجھایا کہ مسلمان اپنے نبی رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی عقیدت، کتنا عشق، کتنی محبت کرتے ہیں، اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے زمرے میں نہیں آ سکتا، کسی صورت نہیں آئے گا۔ آپ یورپ میں، امریکہ میں جس طرح اپنے پیغمبر جن کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے متعلق ان کی پورٹریٹ بنا دیتے ہیں، تصویریں بنا دیتے ہیں، خاکے بنا دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مسلمانوں کی بلازاری ہوتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں ہے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر دن رات دوپہر شام ہر طرح سے سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ان کو ان کی دل آزاری ہوتی ہے، لہٰذا یہ نہ کیا جائے۔ عمران خان نے اس طرح سے سمجھایا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کی تقاریر ہیں، اس کے بعد اسلامی فوبیا کا ڈے ہے، اس کے بعد پاکستان کے اندر رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی گئی، اس کے بعد سلیبس کے اندر شامل کروایا گیا کہ نبی کو پڑھنا ہے، نبی کی سنت کو پڑھنا ہے۔ جہاں اتنے بڑے بڑے کام اس شخص نے کیے جو پاکستان میں کوئی عالم، مختلف مکاتب فرقے علماء کرام، سیاسی لیڈران، سیاسی جماعتوں کے رہنما، حکومت میں آنے والے صدور، آرمی جنرلز، کوئی بھی کر نہیں پایا۔ ہمارے یہاں تو قتل و غارت ہوتی رہی، ہڑتالیں ہوتی رہی، ساری چیز کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے معاملے پر ہم ایمبیسیوں کے اوپر حملے کرتے ہوئے دیکھتے رہے، ہم ٹرکوں کو اور ٹرالروں کو بند کرتے دیکھتے رہے۔ تو انہوں نے فوراً کر کے دنیا کو سمجھایا، یورپی نے قرارداد پاس کی، اب یورپ کے اندر یہ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کو کریڈٹ آتا ہے، اقوام متحدہ کے دن مقرر کر دیا، اسلام و فوبیا سے متعلق بتانا شروع کر دیا، یہ لوگوں کو بتایا کہ دہشت گردی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عمران خان نے ہی بتایا، ساری دنیا کو بتایا۔ اب ایسے شخص کے اوپر آپ ایف آئی آر درج کروا دیں گے کہ اس نے منصوبہ بندی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ مزار پر، ان کے روزے کے اوپر، مدینہ منورہ کے اندر، وہاں پر یہ منصوبہ بندی کی، تو کوئی مانے گا نہیں، دنیا میں کوئی نہیں مانے گا۔ بہرحال اس میں سوائے اس کے کہ کوتاہی، غلطی ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کی، کیونکہ ان کے اتحادی بھی اس پر ساتھ نہیں دیں گے، اور مجھے معلوم ہے آپ لوگ بھی ایگری کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو آپ 20 بار کسی بھی معاملے کے اندر تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، ان کے نیگیٹو پوائنٹس نکال سکتے ہیں، لیکن وہ پیپلز پارٹی کا بھی مذہبی کارڈ نہیں کھیلتی ہے، اور کسی صورت میں بھی متحدہ قومی اسمبلی مذہبی کارڈ نہیں کھیلتی ہے۔ باپ بلوچستان عوامی پارٹی، وہ بھی کسی صورت میں بھی مذہبی کارڈ نہیں کھیلتی۔ یہ مذہبی کارڈ جو ہے بڑا ڈینجرس ہے، اور یہ ایک ایسا کارڈ ہے جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اب حکومت کی بوکھلاہٹ، ایف آئی آر کا کاٹنا، ایف آئی آر کاٹ دینا، اس کے اوپر پھر اس طرح کی چیزیں سامنے آنا، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو عدالتوں میں ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ بہرحال دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس دباؤ کے اندر جو بھی صورتحال ہے، جو عمران خان صاحب نے الٹیمیٹم دیا ہے، جو سب سے بڑی خبر ہے، عمران خان صاحب کے پیچھے پوری قوم اس انداز میں کھڑی ہوئی ہے کہ شاید حکومت جو کہ بہت ہی کمزور ہے، 2 ووٹس کے اوپر یہ حکومت ہے، اس حکومت کا آگے چلنا ہر لمحے پرابلم ہے۔ اس حکومت کو اپنے اتحادیوں کو اس معاملے کے اوپر ایک ساتھ لینے کی ضرورت تھی، جو کہ انہوں نے نہیں لیا ہے۔ اب اس فیصلے کے اندر جو متحدہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اتحادی اگر ساتھ نہیں رہتے تو صورتحال کیا ہوگی، کیونکہ 3 بڑے اتحادی تو میں نے آپ کو بتا دیا، مذہبی کارڈ کھیلنے کے خلاف ہیں، ان کی پالیسی خلاف ہے، وہ خاموش ہے، وہ سوچ رہے ہیں یہ چیز کیا ہوئی، اور اگر اس طرح کی انتقامی کارروائیاں شروع ہوتی رہیں گی تو شاید اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ انتقام ان کے خلاف بہت لیا مسلم لیگ نون نے، زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں رکھا، عمران خان نے نہیں رکھا، محمد نواز شریف صاحب نے رکھا، سی آئی سینٹر کے اندر ان کی زبان کاٹی گئی، ان پہ تشدد کیا گیا، ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنے، بلاول کا بچپن جیلوں کے اندر چکر لگاتے گزرا، وہ عمران خان نے یا کسی فوجی عامر نے نہیں کیا، وہ نواز شریف صاحب نے کیا، نواز شریف صاحب کے ادوار کے اندر ہوا۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کو یاد ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر پاسبل نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی چیز ثابت کر سکے، اور پیپلز پارٹی اس معاملے میں مسلم لیگ کا ساتھ دے تو دراڑ پڑنے کا چانس ہے۔ اب آخر میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو الٹیمیٹم ہے وہ یہی ہے کہ چاند رات کو باہر نکلیں گے، گرفتاری دینے کے لیے پی ٹی آئی کے لوگ تیار ہیں،
اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا نظر بند کر لیا جاتا ہے تو پاکستان میں وہ حالات ہو سکتے ہیں جو کبھی کسی نے دیکھے نہیں ہوں گے. لوگ نکلیں گے, لوگ نکل رہے ہیں. یہ لوگ بریانی کھانے کے لیے 100 روپے 2000 روپے 5000 روپے ٹرانسپورٹ کے چکر میں نکل رہے ہیں. یہ باقاعدہ ایک الگ سینیریو ہے. یہ الٹیمیٹم جو دیا ہے وائٹ پیپر جاری کرنے کے بعد, جو کرپشنز ہیں وہ بتانے کے بعد, جو کہ بار بار بتائی گئی ہیں ان چیزوں کے حوالے سے, اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا میں, لیکن الٹیمیٹم بہت کلیئر ہے. پی ٹی آئی بیک فٹ پہ آنے کو تیار نہیں ہے. حکومت سے غلطی ہوئی ہے, مذہبی کارڈ کھیلا ہے. یہ مذہبی کارڈ حکومت کے گلے پڑ سکتا ہے. اور جو بات مئی کے لاسٹ ویک تک عمران خان صاحب نے کی تھی, مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے ایک ایسا ٹیمپو بن جائے گا, اس ٹیمپو کو حکومت سنبھال نہیں پائے گی. حکومت کا کام ہے ملک میں امن و امان قائم رکھنا, اپوزیشن کا کام ہے احتجاج کرنا. اپوزیشن احتجاج کے ساتھ ریڈی ہے. حکومت امن و امان قائم کرنے کے بجائے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر رہی ہے جس میں ملک میں انتشار ہو. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کامنٹ کیجیے گا. عمران خان صاحب کا صحیح فیصلہ ہے یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو فرما رہے ہیں کہ میں نے گرفتار کروں گا, شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی ہے یہ, اور رانا ثناء اللہ مجھے قتل کروا سکتے ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر گراؤنڈ پہ کیا چیز ہوگی؟ مختلف علماء کرام نے بہت کھل کر یہ بات کی ہے کہ یہ معاملہ عمران خان صاحب سے منسوب کرنا اس کا کوئی جواز نہیں ہے, کیونکہ اسی شخص نے جو دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اس حوالے سے دنیا کو قائل کرنے کے, جس میں عالمی لیڈروں نے عمران خان کی تعریف کی, اس چیزوں کے بعد ان چیزوں کے بعد ان پر یہ الزام عائد کرنا کہ یہ منصوبہ بندی کی یہ بیس لیس ہے. بہرحال کامنٹ کیجئے اور یہ بتائیے کہ حکومت کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا, اور جو الٹیمیٹم عمران خان صاحب نے دیا ہے وہ کتنا پاورفل ہوگا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.